وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ معزز سامعین، آج کے درس کا عنوان توبہ کی شرائط ہے۔ یہ موضوع ہم بالعموم رمضان میں سنتے تو ہیں، توبہ استغفار کا، چونکہ یہ موضوع انسان کے جذبات سے متعلق ہوتا ہے، تو جذبات میں ہم لوگ بعض حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے چند وہ چیزیں رکھنا چاہوں گا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پھر اس کی شرح و وضاحت میں آپ علیہ السلام نے توبہ کی شرائط میں بیان کی ہیں۔ اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان سے جب کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اسے شرمندگی ہو۔ ندامت نہیں ہے تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے، ناجائز منافع کما رہا ہے، چیزیں مہنگی بیچے جا رہے ہیں، اور اس کو اس پہ اپنی ندامت کا احساس ہی نہیں ہو رہا، اور وہ سمجھ لے کہ میں توبہ کر لوں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ندامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ندامت کو ہی توبہ فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4252 کتاب التوبہ کے اندر، فرمایا ان ندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان جو شخص ہے وہ گناہ کے بعد اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں یہ نہیں ہوتا وہ زبان سے جتنی مرضی توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آگے آیات بھی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ندامت کا احساس۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً واپس پلٹ آنا چاہیے، گناہوں پہ ڈٹ نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پہ یہ توبہ کا قانون بیان کیا گیا ہے وہ ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وہ سورۃ النساء کے اندر ہے، اس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ ہے کہ جن سے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں بجہالۃ، جذبات سے مغلوب ہو کر، جہالت میں آ کر، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ جلد ہی آ جاتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ یعملون السیئات، وہ گناہ تو کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر موت کے وقت کیا کہتے ہیں، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ موت کے وقت فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، یعنی وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں بڑا رب ہوں، وہی فرعون جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے انی من المسلمین وانا من المسلمین، سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 90 سے 92 تک، کہ اللہ تعالیٰ جب اسے ڈبونے لگے بحر قلزم کے اندر تو فرعون کہتا ہے کہ انی آمنت، میں ایمان لے کر آیا، ما آمنت بھی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل
کہ الہ پر میں ایمان لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب توبہ کر رہے ہو تم، اور جبکہ اس سے پہلے تم فساد کر رہے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی توبہ بھی اس وجہ سے قبول نہیں کی گئی کہ اس نے دیر کر دی تھی۔ مسلمان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد ہی واپس آ جانا چاہیے۔ ثم یتوبون من قریب، جلدی جلدی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ کا جب مومنوں سے، جب مسلمانوں سے، اچھے لوگوں سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واستغفروا، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آگے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ اپنے گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جو ہے نا بعد میں کر لیں گے توبہ، اور گناہ پر گناہ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو توبہ کو رمضان تک مؤخر کیا ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا معافی مانگ لیں گے۔ کئی لوگوں نے توبہ کو جو ہے نا وہ طاعت راتوں پہ مؤخر کیا ہوتا ہے کہ طاعت راتوں میں جو ہے نا، بھائی بات یہ ہے کہ یہ توبہ کسی طاعت رات کی محتاج نہیں ہے، کسی مہینے کی محتاج نہیں ہے۔ جو ہی گناہ ہوا اس کے فوراً بعد، وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، وہ بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورۃ آل عمران کی آیت 135 ہے کہ وہ پھر اس پہ ڈٹ نہیں جاتے اپنے گناہوں پہ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ تھا نقطہ کہ جلدی ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اس سے اگلی جو شرط ہے وہ اتنی اہم ہے کہ ہم میں سے شاید اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہ ہو، اور اگر علم ہے تو اس کی پھر طویل ہم بڑی کر لیں، لیکن قانون اپنی جگہ پہ وہی ہے۔ اسی قانون کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہدایات۔ وہ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے واپس آ جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توبہ کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتی۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے۔ استثناء ہو سکتا ہے، بندے کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ کچھ چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ اس میں بھی علماء جو ہے نا وہ کوئی اختلاف نہیں ہے، علماء ایک جیسے ہیں سارے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ عام طور پر جو عوامی خطباء ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے اس موضوع کو، اس چیز کو زیادہ نمایاں نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے، جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مثلا ایک بندے نے سچی توبہ کر لی ہے، خالص توبہ کر لی ہے، پکی توبہ کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سے کچھ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا اگر اس کے ذمے کوئی کفارہ ہے تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ذمے کو روزے رہتے ہیں تو وہ روزے توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، وہ روزے اسے رکھنے پڑیں گے یا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ذمے واجب الادا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں دی 2 سال 4 سال، اور اب مال اس کے پاس ظاہر ہے مال ہے تو زکوٰۃ نہیں نہ دی، تو اب وہ کہے کہ میں توبہ کر لوں، نہیں بھائی، توبہ کرنے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندوں سے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ میں بتا رہا ہوں نا، ہم تو بعض اوقات بات کرتے ہوئے وہ روایات اور اس طریقے سے پھر ان کو بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ بندوں کے پاس بالکل بغیر کسی قانون کے اور بغیر کسی شرط کے یہ بات ہے کہ توبہ کرے اور سارا کچھ معاف۔ یہ باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن وہ توبہ ان شرائط کے مطابق ہوگی تو تب ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اسراف کیے ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔
لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں وہ اس میں معاف نہیں ہوتے. استثناء الگ ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہر چیز میں کچھ استثناء ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دی، 2 کو کر دی ہے، 4 کو کر دی ہے، 99 کو کر دی ہے، 100 کو کر دی ہے. اب توبہ کرتا ہے وہ، اب وہ توبہ کر کے وہ مرے ہوئے کو زندہ تو نہیں کر سکتا. یعنی کیا کرے وہ؟ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک بندہ کسی کا حق کھا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت کی کمائی ہے، اور وہ ساری کی ساری حرام کی کمائی سے اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، پلاٹ بنائے ہیں، سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میں توبہ کر لوں. بھائی بات یہ ہے کہ وہ توبہ تب قبول ہوگی جب وہ لوگوں کے وہ حق واپس کیے جائیں گے. ایسے توبہ نہیں ہے. اس طرح توبہ نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے ساری چیزیں بھی ہم اپنے پاس رکھیں اور اس کے بغیر ہی ہم توبہ کر لیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو واجب الادا حقوق ہیں بندوں کے وہ ادا کرنے ہی پڑیں گے. ہاں جہاں تک بندہ نہیں کر سکتا یا جہاں پہ بات نہیں بن سکتی وہ پھر اللہ کا معاملہ ہے. ایک بندے نے کوئی چوری کی ہے، مثال کے طور پہ چوری کر کے پیسے کھا گیا، اب بیچارہ غریب ہو گیا ہے، روٹی بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی، تو اب اس کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. لیکن ایک بندے نے چوری کی ہے اور وہ چوری کا پیسہ اس کے پاس ہے، اس بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث میں وہ جو بیان ہم کرتے ہیں نا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آج وہ سنن نسائی کی حدیث ہے، 3160 حدیث نمبر ہے، کتاب الجہاد کے اندر، جہاد کی کتاب. ہم کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے معاف ہو جائیں گے نا. توبہ کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایک دل کی ندامت کا احساس ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، یہی ہے نا. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے یا دل میں رات کے وقت دعا کر لیں. لیکن اس سے بڑا عمل کہ انسان اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں دے دے، اس سے عمل بڑا تو کوئی نہیں ہے. یعنی اپنی جان دے دے. تو ایک شخص آیا تھا نا، اس نے کہا اللہ کے رسول ان ضربت بسیفی، اگر میں اپنی تلوار سے لڑوں محتسباً ثواب کی نیت سے، اور پھر صابراً میں صبر کر کے اور ڈٹ کے لڑوں، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ کے لڑوں، پیچھے نہ ہٹوں، اور پھر شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہو جائیں گے. وہ شخص جانے لگا تو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا واپس آؤ. یا روایت میں آتا ہے کسی کو بولا اس بندے کو میرے پاس بلا کے لاؤ. وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ الا ان یکون علیک دین، کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے اس مسئلے کو یوں سمجھ لیں کہ سیدھا کر دیا اور وضاحت فرما دی کہ ہاں تمہارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. یہ دین کا لفظ ہم قرض کے معنی میں بولتے ہیں، جسے پھر عام طور پہ قرض ہی بول دیا جاتا ہے کہ قرض معاف نہیں ہوگا. اب یہ قرض کیا ہے؟ یہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. دین کا لفظ مجموعی طور پر سارے حقوق کے لیے عربی کے اندر آتا ہے. قرض بھی لے لیں آپ تو قرض تو معاف نہیں ہے. یعنی کسی کے پیسے کھا گئے ہو، توبہ کر لیا تو وہ پیسے معاف نہیں ہوں گے، وہ پیسے دینے پڑیں گے یا اس کی کوئی ذمہ داری اٹھائے گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ بھی ایک شرط ہے بہت بڑی کہ اس کے جو واجب الادا حقوق ہوتے ہیں نا وہ اس نے ادا کرنے ہیں. اور اگر نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ کسی کی بے عزتی کی ہے تو اب اس کے لیے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2449 ہے کتاب المظالم کے اندر، آپ نے فرمایا کہ لوگوں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او لشیء، کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ اس کی بے عزتی کر کے ظلم کیا ہے نا، وہ آج کے دن ہی اس سے معافی مانگ لے. فلیتحلل لہ اليوم، آج ہی اس سے معافی مانگ لے. اور اگر آج آپ معافی نہیں مانگے گا تو فرمایا پھر قیامت والے دن وہ دن ہوگا کہ لا یکون دینار ولا درہم، کہ جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. جس کی بے عزتی کی ہوگی
یا اس کے علاوہ اور کسی قسم کا ظلم کیا ہوگا، وہ شخص آئے گا اور وہ پھر اس کی نیکیاں لے گا اور اس کی نیکیوں سے اس کی بے عزتی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اس پہ ڈال کر اس کا حساب برابر کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ لوگوں سے متعلق جو حقوق ہے نا، یہ ہمیں ان سے ہی معاف کروانے پڑیں گے، یا پھر سیدھی سی بات ہے، یا پھر نیکیاں اتنی کر لیں کہ قیامت کو پھر لے دے کے حساب پورا ہو جائے، یا پھر ان سے جا کے معافی مانگے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سارا سال لوگوں سے جو ہے نا لوگوں کی گردنوں پہ چھری بھی چلاتے رہے، حرام کماتے رہے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کماتے رہے، اور جو ہے نا طاق راتوں میں معافی مانگ لیں۔ معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ جب جتنے پیسے وہ ناجائز کمائے ہیں وہ لوگوں کو واپس کرنے پڑیں گے، تب معافی ہوگی جا کے۔ بہنوں کے حصے کھا جائیں، بھائیوں کے حصے نہ دیں، جائیدادوں پہ قبضہ کر لیں، پلاٹوں پہ قبضہ کر لیں، دکانوں پہ قبضہ کر لیں، اور پھر بعد میں معافی مانگ لیں۔ اور جیسے شاعر کہتا نا کہ شب کو میں خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، کہ سارے کام بھی اپنے کر لیے اور بعد میں توبہ کر لی اور سارے جو ہے نا ساری سیٹنگ کر لی اپنی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق جو واجب الادا ہے، جن کے بارے میں کوئی ہو نہیں سکتا کچھ، ان کے بارے میں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے حقوق میں نماز ہے، ایک بندے نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں یہ سمجھ آتی ہے، رخصت ہے کہ 10 سال اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس نے 10 سال روزے نہیں رکھے تو یہ اس کو کفارہ یا روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اسی طرح دوسری چیزیں تو بندوں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے جب تک ان شرائط کے مطابق ندامت کا احساس ہو، اس کے بعد جلدی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور جو بندوں کے اور اللہ کے واجب الادا حقوق ہیں وہ پورے کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، وہ پھر قرآن مجید کی آیت یہاں پہ بالکل صادق آتی ہے، سورۃ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 70 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اور یہ شرائط کے مطابق توبہ کر لیں اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سچی توبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو یہ توبہ کریں، ہر رمضان آیا اور عید سے پھر شروع کر لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ پتہ نہیں بات کیسے بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے کہ یہ رمضان میں بخشواؤ اور آگے سے پھر شروع۔ یہ ایسی نہ کوئی رمضان کے ساتھ بات ہے، نہ کوئی کسی حدیث میں ہے، نہ ہی قرآن مجید کے اندر ہے۔ لوگ خوش فہمی کا شکار ہے تو رہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے اعمال کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ ممکن ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عسیٰ ربکم، آیت دیکھیں، اس کے لفظ دیکھیں کہ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے۔ یعنی تم گناہ بھی کرتے رہو اور پھر سمجھو کہ میں معاف کر کے پھر گناہ، معاف کر کے پھر گناہ، یہ جان بوجھ کے یہ جو صورتحال لاشعور میں بیٹھ گئی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ بھئی دیکھیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے تو کیا کوئی میسیج آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اس پہ ترس آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پر گندا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی۔ لوگ بڑے روتے ہیں دعاؤں کے اندر، ہاتھ اٹھا کے روتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد کوئی آسمان سے میسیج آتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ کیا کس کو پتہ ہے کہ پھر تم عید سے نئے سرے سے کام شروع کرو؟ اللہ نے بتا دیا بھائی ٹھیک ہے معاف ہو گئے؟ یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے، اس کے حالت یہ ہے کہ اس کے بیچارے پہ ترس آ رہا ہے، تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو کیسے قبول کروں؟ وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا۔ یہ ہم حرام کھا رہے ہیں، جو یہ آپ اپنے جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو دیکھیں کہ اس میں کہیں حرام تو شامل نہیں ہو رہا۔ اگر حرام شامل ہو رہا ہے، جتنی مرضی رو کے دعائیں کرتے رہے، نہ دعا قبول ہے نہ توبہ قبول ہے۔ یہ میں اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو حدیث میں بیان ہوا ہے
تو جس کی توبہ قبول ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں پتہ کر لوں لو جی میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ٹوٹکے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، حدیث میں قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ توبہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو آپ کھول کے دیکھیں، اس میں اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو جلد توبہ کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو موت تک مؤخر کرتے ہیں۔ تو جو درمیان میں کرتے ہیں وہاں پہ اللہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مطلب جلدی تو نہیں کی تو دیر میں توبہ کی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ وہاں پہ آیت خاموش ہے کہ بندے کو ڈر بھی رہے، بندے کو امید بھی رہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اس کو ڈر بھی رہے کہ جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ تو یہ وہ قرآن کا یا حدیث کا وہ صحیح جہاں پہ رکھ کے اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے وہ ہے۔ ہم لوگ تو میں بتا رہا ہوں، لوگ یہ دیکھیں کیا ہم کر رہے ہیں، سارا کچھ ظلم کیے جا رہے ہیں، زیادتیاں کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا تلواریں چلائے جا رہے ہیں، چھریاں چلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد توبہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید میں جو توبہ کے اصول و ضوابط بیان ہوئے تھے میں نے رکھ دی ہیں، یہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، وہ حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی 3540، فرمایا کہ پھر تم میرے پاس آؤ، زمین بھی گناہوں کی بھر کے لے آؤ، سچے دل سے آ جاؤ، پوری ایمانداری سے آ جاؤ، خالص نیت سے آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے گناہوں کو بھی جو نیکیاں بنا کے واپس کر دوں گا۔ باقی انسان ہونے کی حیثیت سے کوتاہی ہو جاتی ہے پھر بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر مرنے تک گناہ کوئی نہیں کرنا، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوتاہی ہے کہ بندہ جو ہے نا کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے اور ذرا نہ جھجکے اور ذرا نہ ڈرے اور پھر جو ہے نا بعد میں توبہ کر لے، یہ کوتاہی نہیں ہوتی۔ کوتاہی ہوتی ہے چند لمحوں کے لیے، قرآن بیان کرتا ہے نہیں ڈٹتے اس پر، قرآن بیان کرتا ہے جلد واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سال ہر سال تک تم ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو، لوگ سارے تمہیں سمجھائے جا رہے ہیں اور تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی؟ یہ پھر اللہ فیصلہ کریں گے اس کا کیا حال، اس کا کیا حکم ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم بہرحال جو قرآن و حدیث میں ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا